یہ دنیا حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کسی کے نصیب ایک پل میں بدل جاتے ہیں، کبھی ایک عام انسان جو کل تک 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا وہ اگلے ہی دن کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ لاٹری جیتنے کی کہانیاں صرف پیسے کی نہیں ہوتی، یہ انسان کی قسمت، نفسیات، رشتوں اور انجام کی داستانیں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کے لیے یہ انعام ایک نعمت ثابت ہوا، بعض کے لیے یہ عذاب بنا۔ آج میں آپ کو ان حقیقی کہانیوں کی دنیا میں لے چلتا ہوں جس پہ زندگی کا کرا کسی عام انسان کے نام نکلا، مگر قسمت کے کھیل نے انہیں یا تو آسمان پہ پہنچا دیا یا پھر زمین پہ گرا دیا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ایک فرد کی زندگی نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کے خوابوں کو بھی جگایا۔ ایک ایسا لمحہ جب قسمت نے ایک عام شخص کو لمحوں میں کروڑوں انسانوں کی حسرت بنا دیا۔ یو اے ای لاٹری، اس کے تازہ ترین ڈرا میں خوش نصیب شہری نے 100 ملین درہم یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 7,65,51,64,000 روپے جیت کے تاریخ رقم کی ہے۔ اس خطے میں اس سے پہلے کبھی کسی شخص نے اتنی بڑی رقم ایک ہی لاٹری میں نہیں جیتی، مگر اس جیت کے پیچھے کہانی صرف اعداد کی نہیں ہے بلکہ خوابوں، امکانات اور انسان کی اس دائمی آرزو کی ہے جو قسمت کو آزمانے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ سب کچھ معمول کے ایک دن سے شروع ہوا جب یو اے ای میں لکی ڈے ڈرا کا اعلان ہوا۔ ہزاروں لوگ جو ہر 2 ہفتے بعد اپنے خوابوں کو ایک اور موقع دیتے ہیں، وہ اس بار بھی ٹکٹ خریدنے پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں ایک چھوٹا سا خواب تھا، شاید ایک نئے گھر کا، شاید کسی کا قرضہ ادا کرنے کا، یا شاید صرف زندگی کو تھوڑا بہتر بنانے کا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ انہی میں سے ایک عام شہری آج تاریخ کا حصہ بننے والا ہے۔ جب ڈرا کا لمحہ آیا، ٹی وی سکرینز کے اوپر آنکھیں جمی، 7 نمبر اعلان کیے گئے اور کہیں کسی گوشے میں بیٹھا ایک شخص اپنی پرچی سے ان نمبروں کو ملاتا گیا۔ پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور آخرکار 7واں نمبر بھی وہی نکلا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت رکا۔ اس شخص کے لیے محض جیت نہیں تھی، یہ اس کے مقدر کا نیا آغاز تھا۔ سوشل میڈیا پر بعد میں جو آڈیو کال وائرل ہوئی اس میں یو اے ای لاٹری کا نمائندہ فاتح جو ہے اس کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ جیک پاٹ جیت گئے، اور دوسری جانب سے ایک لرزتی ہوئی حیرت زدہ آواز سنائی دیتی ہے، او مائی گاڈ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو شاید ہر اس انسان کے دل سے نکلے جو اس خبر کو سنتا ہی لمحہ بھر کے لیے خود کو اس کی جگہ تصور کرنے لگے۔ یو اے ای لاٹری سسٹم ایک مکمل طور پہ قانونی اور حکومت سے منظور شدہ نظام ہے۔ یہ 2023 میں قائم ہوا اماراتی گیمنگ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت۔ اس نظام کا مقصد غیر قانونی جوئے بازی سے پاک، شفاف اور اخلاقی طور پہ درست ایک ایسا موقع فراہم کرنا ہے جہاں لوگ اپنی قسمت آزما سکیں اور ایک منصفانہ ڈرا کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کا امکان حاصل کر سکیں۔ لکی ڈے ڈرا ہر 2 ہفتے بعد منعقد ہوتا ہے، براہ راست نشر کیا جاتا ہے تاکہ ہر شریک کو یقین رہے کہ وہاں صرف قسمت فیصلہ کرتی ہے، کوئی سازش نہیں۔ یہ جیت صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں، اس پورے تصور کی جیت ہے جس میں انسان خواب دیکھنے کی جرت کرتا ہے۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، دیگر امارات میں مقیم لاکھوں تارکین وطن میں سے بیشتر ایسے ہیں جو اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں مگر ایک خواب دل میں رکھتے ہیں کہ شاید کسی دن قسمت بھی ان کی محنت پہ مسکرا دے۔ اس لاٹری نے انہی خوابوں کو ایک بار پھر زندہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں صرف وہی افراد لاٹری میں حصہ لے سکتے ہیں جن کی عمر 18 سال سے زائد ہو اور وہ ملک کے اندر قانونی طور پہ مقیم ہو۔ یہ اصول اس نظام کو باقی دنیا کی غیر شفاف لاٹری سے الگ بناتا ہے۔ یہاں ہر چیز دستاویزی ہے، شفاف ہے، حکومتی نگرانی میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نظام عوام میں مقبول ہو رہا ہے بلکہ خطے کے دوسرے ممالک کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ اب دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی یہ جیت محض اتفاق ہے یا کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق اس واقعے نے یو اے ای لاٹری کے نظام پہ عوامی اعتماد کو بھی بڑھایا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا انعام شاید محض تشہیری حربہ ہو، مگر جب ایک حقیقی شہری کی جیت سامنے آتی ہے لوگوں کو یقین ہوا کہ قسمت واقعی کبھی بھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اس طرح کی جیت نہ صرف فرد کے لیے بلکہ ریاست کے لیے بھی ایک اثر رکھتی ہے۔ یہ نظام لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہ کے امید کا راستہ دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں اس سے سرمایہ گردش میں رہتا ہے، عوام میں خوشحالی بھی ہے، جوش بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک طرح سے یہ خوشی کی معیشت یعنی ہیپینس اکانومی کا حصہ ہے جو امارات کی پالیسیز میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جیت کے بعد سوشل میڈیا پہ ہزاروں پوسٹیں آئیں، ویڈیوز وائرل ہوئیں، لوگ اندازے لگا رہے تھے کہ فاتح کون ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی تعمیراتی ورکر، یا شاید کوئی کاروباری شخص جس نے قسمت آزمائی کے شوق میں ٹکٹ خرید لیا ہو۔ مگر حقیقت جو بھی ہو، یہ جیت تو وہاں پہ ہوئی، اور اس یقین کی کہ خواب چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، کبھی کبھار وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی دوران بہت سے لوگوں نے اس موقع کو اپنی زندگی کی نئی تحریک کے طور پہ بھی دیکھا ہے۔ کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اگلا میں ہوں۔ کچھ نے اسے محض قسمت کہا، کچھ نے دعا کہا، کچھ نے محنت کہا، کچھ نے امید کا صلہ کہا، مگر ایک بات سب نے مانی کہ یہ امارات کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔
اگر ہم اس واقعے کو وسیع تر زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک مالی جیت نہیں، انسانی نفسیات کی گہری عکاسی ہے۔ انسان ہمیشہ غیر یقینی حالات میں بھی یقین کا سہارا لیتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ۔ لاٹری جیسے نظام اسی جذبے کو تقویت دے رہے ہیں۔ جب اس یقین کو شفافیت، قانونی پشت پناہی اور عملی مثال مل جائے تو بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ عالمی داستان بن جاتی ہے۔ یہ ایک اور حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ یو اے ای نے معاشی طور پہ، سماجی اور اخلاقی طور پہ خود کو اس خطے میں ایک الگ مقام پہ کھڑا کر لیا، جہاں لوگ روزگار کے لیے بھی جا رہے ہیں، بہتر مستقبل کے لیے بھی جا رہے ہیں، قسمت آزمانے کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ قسمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ شاید اگلا فاتح کوئی مزدور ہو جو کئی سالوں سے گھر جانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہو، شاید کوئی ماں ہو جو اپنے بچوں کی تعلیم کا خواب دیکھ رہی ہو، کوئی نوجوان ہو جو زندگی کا پہلا موقع چاہتا ہو، کیونکہ آخر کار لاٹری کا فلسفہ پیسہ نہیں، امید بھی ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی صرف ایک شخص کی جیت کی ہے یا پورے معاشرے کی کہانی ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جو قسمت پہ یقین رکھتا ہے، جو خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، اور جو یہ سمجھ چکا ہے کہ کبھی کبھار قسمت بھی انہی کے دروازے پہ آ سکتی ہے اور وہ آ کے کہے کہ او مائی گاڈ آپ جیت گئے۔ اب دنیا کے اندر کیا کوئی اور واقعے ایسے ہوئے؟ ان کی کہانیاں کیا تھیں؟ جب آپ یکدم ایک نظام سے، ایک ماحول سے اٹھ کے کسی اور ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امریکہ میں سال 2002 میں مغربی ورجینیا میں ایک تعمیراتی کمپنی کا مالک تھا جیک وٹلکر۔ وہ پہلے ایک معمولی سا خوشحال انسان تھا، مگر ایک دن آیا جب اس نے $315 ملین کی پاور بال لاٹری جیتی۔ وہ امریکہ کی اس وقت کی سب سے بڑی لاٹری تھی، اس کا وہ فاتح بنا، اور یہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 88 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ ابتدا میں لگتا تھا کہ اس رقم نے اس کی زندگی سنوار دی، حقیقت تبدیل ہوئی۔ اس نے لوگوں کی مدد کے لیے فلاحی ادارے قائم کیے۔ جلد ہی اس کے گھر میں چوریاں ہونے لگی، لوٹ ہونے لگی، اس کے خاندان پہ المیہ ٹوٹنے لگے، اس کی بیٹی اور نواسی دونوں منشیات کی عادی ہو کے دنیا سے چلی گئی۔ اور جیک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر میں یہ رقم کبھی نہ جیتتا تو شاید میرا خاندان آج بھی زندہ ہوتا۔ یہ اس شخص کی کہانی۔ پھر برطانیہ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ کالن اور کرسٹین، ان کی ایک کہانی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والے کالن اور کرسٹین ایک عام جوڑا تھا، دونوں ٹیلی ویژن میں کام کرتے تھے۔ 2011 میں انہوں نے 161 ملین یورو کی لاٹری جیتی، جو اس وقت برطانیہ کی سب سے بڑی لاٹری تھی۔ انہوں نے اپنے قصبے کے سکولز، فلاحی ادارے اور یوتھ پروجیکٹس میں لاکھوں پاؤنڈ عطیہ کیے۔ ان کی زندگی مالی لحاظ سے آسان ہوئی، مگر کچھ سال بعد دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ کرسٹین نے کہا کہ پیسہ خوشی تو لا سکتا ہے مگر زندگی کی سادگی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ ان کا تجربہ تھا۔ پھر کینیڈا کی کہانی ہے ٹام کرس کی۔ 2013 میں کینیڈا کے ایک چھوٹے قصبے کے عام شخص ٹام کرس نے $40 ملین کی لاٹری جیتی، مگر جب اعلان ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا وہ سارا انعام اپنی مرحومہ بیوی کے نام پر کینسر اسپتال کو عطیہ کر دے گا۔ اس نے کہا میری بیوی زندگی کے آخری ایام میں اس اسپتال میں زیر علاج رہی، اور اگر یہ رقم کسی اور کی زندگی بچا سکے تو شاید یہی میری جیت ہے۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دولت کا مطلب خود نہیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ آسٹریلیا کا ایک واقعہ، لیزا اور پیٹر کا۔ آسٹریلیا کا شہر سڈنی تھا، ایک عام مزدور جوڑا تھا لیزا اور پیٹر۔ 2018 میں 107 ملین آسٹریلین ڈالر جیتے انہوں نے۔ ان کی زندگی پہلے قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی، بچوں کی تعلیم کا بوجھ، مکان کی قسطوں کا دباؤ، مگر لاٹری کے بعد سب بدلا۔ دونوں نے کاروبار شروع کیا، بچوں کے لیے مستقبل محفوظ کیا، گمنامی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا نے انہیں تلاش کیا، مگر انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی معمول پہ رہے، ہم صرف شکر گزار۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ انڈیا میں ساجترا شبھاکر ہے، اس کی کہانی ہے۔ کیرلا سے وہ تعلق رکھتا ہے، ایک آٹو رکشہ ڈرائیور تھا۔ اس کی زندگی 2022 میں بدلی جب اس نے ریاستی لاٹری میں 250 ملین بھارتی روپے جیتے۔ وہ جس دن لاٹری خریدنے گیا اس کے پاس صرف آخری 100 روپے بچے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ رقم بچا سکتا تھا مگر دل نے کہا ٹکٹ لے لے۔ جب نتیجہ آیا تو ٹکٹ اس کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی کاغذ بن گیا۔ حیران کن بات یہ کہ کچھ مہینوں بعد اس کے گھر کے باہر روز سینکڑوں لوگ مدد مانگنے آتے تھے۔ اس نے کہا مجھے لگا میں آزاد ہو جاؤں گا لیکن اب میں قید ہو چکا ہوں۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ چین میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا۔ چین میں ایک شخص نے 2022 میں تقریباً $30 ملین کی لاٹری جیتی۔ جب انعام لینے گیا تو اس نے اپنا چہرہ کارٹون کے بڑے ماسک سے چھپا رکھا تھا۔ اس نے میڈیا سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہ خبر ہی نہیں بتائے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ سستی زندگی گزارنا سیکھیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی محنت پہ یقین کریں، میری قسمت ان کے ارادوں کو بدل نہ دے۔ یہ اس کی تھاٹ تھی۔
پھر نائجیریا کا واقعہ ہے، جوزف تھا وہاں کا، افریقہ کے نائجیریا میں جوزف ایک سکول ٹیچر تھا، گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔ 2019 میں اس نے لاٹری میں 1 کروڑ نائرہ جیتے، جو وہاں کی رقم ہے، جو اس کے لیے خواب جیسی رقم تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اسکول کی مرمت کروائی، بچوں کے لیے خود یونیفارم خریدے، باقی رقم سے کتابیں شائع کی۔ اس نے کہا میں پہلے دوسروں کو پڑھاتا تھا کہ زندگی میں علم سب سے بڑی دولت ہے، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ اصل دولت علم کے ساتھ نیک نیت ہو تو وہی کامیابی۔ یہ اس کی تھاٹ تھی۔ پھر امریکہ میں میری ہومز تھی، 2015 میں شمالی کیرولائنا کی ایک سنگل ماں میری ہومز، اس نے $188 ملین جیتے۔ اس کے 4 بچے تھے اور وہ فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں کام کرتی تھی۔ جیت کے بعد اس نے بچوں کے لیے گھر لیا، اس کے بوائے فرینڈ کو بار بار جیل سے نکالنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے۔ میڈیا نے اسے لاٹری کی بدترین مثال قرار دیا۔ بعد میں اس نے کہا میں نے دولت جیت لی تھی مگر میں سمجھداری میں ہار گئی۔ پھر یورپ کا ایک ایڈورڈ تھا، ہالینڈ کا ایک بزرگ جوڑا ایڈورڈ اور جیلا، انہوں نے 27 ملین یورو جیتے، انہوں نے سب کچھ عطیہ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا کہ یہ کیوں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم بوڑھے ہیں، ہم نے جو کھانا ہے وہ ہم نے کھا لیا، اب اگر یہ رقم کسی بچے کے پیٹ میں روٹی ڈال دے تو یہی کافی۔ پھر پاکستان کا بھی واقعہ ہے۔ پاکستان میں اگرچہ لاٹری نظام حکومتی سطح کے اوپر موجود نہیں، مگر دبئی یا ابوظہبی میں پاکستانی تارکین وطن اکثر ایسی لاٹریز میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک پاکستانی ڈرائیور نے محسن الوادی کے نام سے دبئی ڈیوٹی فری میں $1 ملین جیتے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو واپس لانے کے لیے 10 سال سے کوشش کر رہا تھا اور اب اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کبھی وہ خواب میں سوچتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گاؤں کے اسکول میں لائبریری قائم کی۔ نتیجہ جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں ان ساری کہانیوں کا تو یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ قسمت جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہے نا تو اس کے ساتھ امتحان بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دولت سے دنیا کو بہتر بناتے ہیں، کچھ خود کو کھو دیتے ہیں۔ پیسہ انسان کو طاقت دیتا ہے مگر کردار ہی بتاتا ہے کہ وہ طاقت خیر میں استعمال ہوگی یا شر میں۔ دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اس بات پہ متفق ہیں کہ اچانک دولت انسان کے دماغ پہ ایسا اثر ڈال سکتی ہے جیسے کسی کو نشہ لگا دیا جائے۔ وہ شخص جو کل تک محنت سے جیتا تھا آج اچانک آزادی کے نشے میں اپنی زمین، رشتے اور سکون سب کچھ کھو دیتا ہے۔ لاٹری جیتنے والوں کی 70% سے زائد کہانیاں بتاتی ہیں کہ 5 سال کے اندر ان میں سے اکثر دوبارہ مالی مشکلات میں چلے گئے، مگر ان چند لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے اس مثبت انداز میں استعمال کیا وہ آج بھی انسانیت کی مثال ہے۔ یہ کہانیاں صرف خوش قسمتی کی نہیں بلکہ عقل، صبر اور شکر کی داستانیں ہیں، اور شاید یہی سبق ان سب کی کہانیوں سے نکلتا ہے کہ دولت قسمت سے آ سکتی ہے مگر سکون ہمیشہ کردار سے آتا ہے۔ یہی اصل جیت ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہر اس شخص کو سمجھنی چاہیے جو کبھی خواب دیکھتا ہے کہ شاید ایک دن اس کی بھی لاٹری نکل آئے، کیونکہ قسمت کے کھیل میں صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، یا تو بننے کے لیے یا پھر بگڑنے کے لیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔